الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں مالک و خالق کی ذات واسطے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے خود کائنات کا نظام چلانے والا ہے درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم سید الاولین والآخرین پیغمبر اعظم مرشد اعظم سید الثقلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی حضرات ذی وقار دوستوں ساتھیوں بزرگوں عزت دلائی پردہ نشین معززات مکرمات ماں بہنوں خطبہ جمعہ کا مطلب مقصد ساری اصلاح ہے اور ایمان کی حلاوت کو برقرار رکھنا ہے اس واسطے ہر خطیب ہر عالم دین دین کے حوالے نال کوئی نہ کوئی اچھی بات لوگوں کی اصلاح میں وہ لے کے آتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بیان کریے اسی سنو آپ سارے مدد عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آج کے جمعے کا ایک سوال ہے پھر اس سوال رکھ کر کے وہ جواب تلاش کریں گے سوال یہ ہے کہ ساڑھے دوران زندگی دنیا دیا تمام تر نعمتاں ملن کے باوجود ساڈا دل اطمینان حاصل کیوں نہیں کرتا اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریے قرآن پاک کے اور آپ کو دیکھیے انہاں دا ترجمہ پڑھیے نبی
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کو پڑھیے اور صحابہ کرام دے عمل اور آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھیے، کہ اساں انہاں دی سیرت کردار اندر یہی دیکھیا ہے کہ انہاں کو زندگی گزارن دی ضروریات بھی میسر نہیں، لیکن یہ دلی طور تے بڑا اطمینان اور سکون دے حامل ہے۔ حتیٰ کہ کئی دن دے فاتحہ تو بعد ایک لقمہ کھجور دا بھی ملدا تے پھر بھی اللہ دا شکر کردا۔ اون دے مد مقابل صحابہ کرام دی زندگی نالوں زیادہ ضروریات زندگی ساڈے کو میسر ہے۔ اچھا کھان پین، اچھا رہن سہن، اچھا لباس، بہترین زندگی موجود ہے، لیکن یہ باوجود ساڈا دل اطمینان حاصل نہیں کرتا، سانو دلی سکون نہیں ہے۔ آخر ان کی وجہ کی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ علماء کرام محدثین دے فرامین دے مطابق جڑی میں دیکھی ہے پڑھی ہے کہ محدثین لکھتے ہیں کہ جدو انسان دے دل اندر تقوی نہیں ہوئے گا ادو تک انسان کبھی بھی دلی اطمینان اور سکون نہیں حاصل کر سکے۔ اور ایک سمپل جی مثال ہے، قرآن پاک دی پہلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جڑی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اندر شک نہیں ہے، یہ کتاب بڑی اعلیٰ عرفہ آسمان تو نازل کی تھی گئی، امام کائنات سے نازل ہوئی آخری کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اگلے لفظ ھدی للمتقین ہدایت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں تو پھر اس قرآن پاک کو انسان جتنا مرضی پڑھتا رہے ایک انسان نو فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ہدن ہدایت واسطے شرط لگا دی تو اڈا متقی اور پرہیزگار ہونا، اور قرآن کے بارے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن دلوں کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ آج میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اور تو ہیں، اسی 5 نمازاں اندر قرآن پڑھتے ہیں، صبح شام ساڑا گھر اندر ساری زبانہ تے قرآن ہے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی پہلے نمبر تے متقی نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے۔ تقوی کی ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہندے ہویا عام مثال دے ذریعے کہ دنیا اندر جیڑیاں چیزاں اللہ نے مقرر فرمائیاں نے، جڑے حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے نے، انہاں تے عمل کرنا، اور جنہاں دا رد کرتا انکار کرتا جڑیاں حدود مقرر کرتیاں انہاں نوں چھڑ دینا۔ اور یہ بات کہ اگر یہ بات اسلام تو بات دی ہے کہ قرآن و سنت تے عمل، اللہ دی حدود و قیود تے عمل، اس بات کا نام تقوی تے پہلے پھر کیے، پہلے بھی بات وہی کہ مکے دے اندر جب نبی علیہ السلام نے آنا سی،
آقا علیہ السلام دی آمد نہیں ہوئی، مکے اندر بڑے لوگ ایسے سن جڑے اس چیز سے متلاشی سن. لوگ بتاں دی پوجا کرتے، مکے دے اندر رہنے والے کئی لوگ انہاں نوں اچھا نہیں جانتے. مکے دے اندر لوگ شراب پیندے، کئی لوگاں دی فطرت اس بات کو قبول نہیں کر رہی سی. مکے دے اندر کئی لوگ عدل دے بڑے پہ کر، صداقت دے پہ کر وہ خود چاہتے سن، کیونکہ اللہ نے فطرت کے نظام بنایا ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے سن جڑی چیز اللہ نے حرام کی تھی ہوئے. اور دین ابراہیمی کے اندر ہوئے، دین عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہوئے، یا دین موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہوئے، یہ لوگ انہوں باتوں کو پسند نہیں کر رہے سن. اور یہی وجہ ہے کہ جنہاں دے دل پہلے اس بات کو بچ رہے سن کہ اسی بتاں دی پوجا نہ کریے، اسی شراب نہ پیے، اسی کاروبار اندر دھوکا فراڈ نہ کریے. جدوں آمنہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے دین دا پیغام سنایا، آپ نے قرآن و سنت دی باتاں کیتیاں، آپ نے اللہ دے دین دا پیغام بیان کیتا، آپ نے قرآن و سنت دے قوانین بیان کیتے. تے اے لوگ جڑے اس بات کو پہلے منن واسطے تیار سن، کوئی ایسا قانون آئے، انہاں اندروں سب تو پہلے اسلام لے کے آئے تھے ابو بکر صدیق لے کر کے آئے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ پہلے اس بات کو پسند کر رہے سن. اور ذہنی طور پہ غلطی نو غلطی تسلیم کر کے اندر تو بچنا تے اللہ دے احکامات نو اندر تے عمل پیرا ہونا، اس بات کا نام تقوی ہے. جدو انسان اعتراض لگائے گا کہ میں برے کماں تو بچاں اچھے کماں وال جاواں، اے جدو انسان اختیار کرن دی کوشش کرے گا کہ اس تو بعد قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ خیرات کرے، پھر انہوں اپنے تمام تر معاملات کے اندر سکون میسر ہو، پھر انہوں سکون ملے گا. اسی اعتراض توڑے کاروبار اندر ہوئے، گھریلو معاملات اندر ہوئے، ساڑھے اپنے گلی محلے دے معاملات ہون، ساڑھے اپنے دو دوستاں دے درمیان معاملات ہون، اسی اس چیز نو برا جانتے ہیں انہیں تو بچن دی کوشش نہیں کرتے. کاروبار اندر اسی جانتے ہیں یار غلط کرے، لیکن اسی انہیں تو بچن دی کوشش نہیں کر رہے، اسی کہتے ہیں یار کاروبار چلتا ہی ہے. اپنے معاملات یعنی کہ اسی آپ ہی اس چیز دے بارے جب تک بچن دی کوشش نہیں کریں گے ادو تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساڑھے دلوں سکون نہیں دے گا. ساڑھے واسطے قرآن نماز کے ذریعے سکون نہیں بن رہی. اور اگر چیزیں تو بچیں گے تو پھر ساری زندگی چاہے فقیرانہ ہوئے، سانو روٹی کا لقمہ 2 ٹائم بچی بجائے 1 ٹائم کا بھی ملے، پھر اسی اللہ دے شکر گزار ہوں گے. 1 ٹائم کا کھا کے بھی ساڑھا دل مطمئن ہوئے گا اور اپنے مالک تے راضی ہوئے گا. یہ ہے تقویٰ. اس واسطے ہر اعمال کرن تو پہلے اگر تسکین چاہتے ہو تے پہلے اپنے آپ نو انہاں بریاں چیزاں، برائیاں واضح نے، اے برا کام ہے، دھوکا دینا برا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، فراڈ کرنا برا کام ہے، گالی دینا برا کام ہے، ہر چیز دی لسٹ موجود ہے. اگر اے باوجود اسی انہاں تو بچن دی کوشش نہیں کرتے تے پھر اسی تقوی اختیار کرنے والے نہیں. جے اسی تقوی اختیار کرنے والے نہیں تے ہدی للمتقین دی جڑی شرط ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن تسکین دا ذریعہ ہے متقین واسطے، تے پھر اگر اسی تقوی نہیں اختیار کریں گے تو ساڈے واسطے قرآن تسکین کی بنے. اس واسطے آؤ اس قرآن کی طرف کہ قرآن کیڑا سبق دے رہے ہیں. اللہ ذوالجلال کا قرآن چند آیات نبی کائنات کے فرمان اور صحابہ کرام کا طرز عمل. امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن آیا. مالک کائنات نے فرمایا محبوب سونیو اعلان فرما دیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے لوگو جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، جڑے لوگ اپنے آپ مسلمان تے موحد کہلوان والے ہو، اللہ
اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے دلاں اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے دلاں دے اندر اللہ دا خوف تے خشیت الہی پیدا کر لو۔ کیویں کرنا ہے؟ جویں اس مالک کو ڈرن دا حق ہے، جویں اس مالک کو ڈرن دا حق ہے، اس مالک دا تقوی اختیار کرنا تے کیویں کرنا، اس مالک کو ڈرنا تے کس انداز دے نال ڈرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چرواہا دیکھا، اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیتا کہ اس چرواہے دا امتحان کیتا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس چرواہے دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے چرواہے ان دے جانوراں دے اندروں ایک جانور مینوں دے دے، انہاں جانوراں چوں ایک جانور مینوں بیچ دے تے اپنے مالک نوں کہہ دیں کہ جانور نوں بھیڑیا کھا گیا۔ اے چرواہا کہنے لگا اے ابن عمر کیویں دیاں گلاں کر دے جے، اے تے امانت دے اندر خیانت ہے۔ میرا مالک میرے سامنے نہیں لیکن مال تے ہوندا ہے، میں تے اندر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اپنے مالک نوں بھیڑیے والی کہانی نہیں سنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں قیمت بھی ادا کراں گا، ادھی قیمت دین واسطے تیار آ، اے جانور دے دے قیمت بھی تیری، تے مالک نوں دس دے بھیڑیا کھا گیا۔ مالک نو کہہ دی کہ بھیڑیا کھا گیا جانور، مالک کے آخر نظام ہے چلتا رہتا، مالک یقین کر لے گا۔ آندا ہے اے ابن عمر کیڑیاں گلاں کر دے جے اپنے مالک دے امانت اندر خیانت کر لاں، ثم این اللہ، پھر ابن عمر مینوں دسنا اللہ کتھے دے، پھر مینوں دسنا اللہ کون ہے، اللہ کتھے دے، اللہ ویکھدا کہ نہیں ویکھدا۔ مالک دے سامنے جھوٹ بول لواں گا تے گزارا ہو جائے گا، مالک میرے تے یقین بھی کر لوے گا۔ عبداللہ بن عمر اس مالک تو کیویں لک سکنے آ جس مالک نے دنیا نو کون کہہ کے پیدا فرمایا، اس مالک تو کیویں لک سکنے آ کہ جس مالک نے سانو اپنی نظراں تو اوجھل نہیں کیتا، اس مالک تو اپنی جان کیویں چھڑاواں گے جس مالک کے سامنے کل قیامت والے دن حاضر ہونا پائے گا۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی تربیتاں میرے نبی دیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس بندے دے مالک کول کہنا جا کے اس بندے نو خریدیا تے بڑی بھاری قیمت نال خریدیا، خرید کر کے اس غلام نو اپنے کول بلایا تے کہنے لگے اے غلام تینوں پتہ ہے نا میں تینوں تیرے مالک کولوں کس واسطے خریدیا ہے، کیونکہ تیرا ایک جملہ ہے نا، اس جملے نے مینوں تیرا گرویدہ کر چھڑیا ہے، اس جملے نے مینوں تیرا اپنا دیوانہ بنا چھڑیا ہے کہ دنیا دے اندر جدوں تو کیا ہے نا گناہ کرن تو پہلے اپنے مالک دا تصور پیش کیتا ہے نا، دنیا دے انہاں مالکاں تو جان چھوٹ سکدی ہے پر عرش والے رب تو کیویں بچاں گے۔ اس جملے نے میری زندگی بدلی ہے، اس جملے نے مینوں تیرا گرویدہ بنایا، اس جملے نے مینوں اس بات تے مجبور کیتا ہے کہ میں تینوں خرید لواں، کیونکہ تو امانت دار ہے، تو تقوی اختیار کرنے والا، تو پرہیزگار ہے۔ اوے جوانا اے ظلم و زیادتیاں دنیا دے اندر کردا پھردا ہے، کہنا ہے کسے نوں کیڑا پتہ لگنا ہے کاروبار دے اندر جھوٹ بول لواں گے، اے اگر تصور تے جملہ تمہیں اپنی زباناں تے لے آویں، اگر یہ جملہ تمہیں اپنی زباناں تے پکا لوے، اگر تیرا دل تصور کر لوے کہ بندے آگ دنیا دے اندر کسے نال فراڈ کر دے آگ، اگر انہوں نہیں پتا چلدا پر آسمان دا رب تے مینوں ویکھدا پیا ہے،
اے دنیا دے اندر انہاں نوں پتہ نہیں چلدا پر میرا مالک تے خالق ویکھدا پیا اے۔ اگر تیرا ذہن بن گیا، اگر تیرا تصور بن گیا، اگر تیری زبان تے پک گیا، اگر اللہ دا ذہن بن گیا کہ اللہ مینوں ویکھدا پیا اے، بندیا پھر کدی بھی کسے نوں دھوکا نہیں دے گا۔ اگر تیرا ذہن بن گیا نا پھر کسے نال جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر تیرا ذہن بن گیا نا کہ بندیا مینوں میرا مالک تے خالق ویکھدا پیا اے، پھر کسے نال فراڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کو انج دا ہی حق رکھنا پے گا۔ تو سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر بھی چلا جائے، مالک دی نظر تو نہیں بچ سکدا۔ سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر خطرے اندر چلا جائے پھر بھی مالک دے کولوں نہیں بچ سکدا۔ انہاں گہرائیاں دے اندر کتے خار مل جائے، انہاں خاراں دے اندر بھی لک جائیں، پھر انہاں اندھیریاں دے اندر بھی چلا جائے اور زمیناں در زمیناں دے نیچے چلا جائیں، پھر بھی اپنے مالک دی نظر تو نہیں بچ سکدا۔ پھر بھی اپنے مالک دی نظر تو نہیں بچ سکدا۔ تے جدوں مالک دی نظر تو نہیں بچ سکدا تے پھر ذہن بنا، تے جدوں اے تقوی اے اگر تو پھر اے ذہن بنا کے بچن دی کوشش کرے گا تے پھر اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار دے چند پیسیاں دے اندر بھی سکون پیدا کرے گا، تسکین پیدا کرے گا۔ تیری نماز پڑھی ٹوٹی پھوٹی 4 رکعتاں پڑھیاں بھی ان دے اندر بھی اللہ سکون پیدا کر دے گا۔ حضرات اے بات یاد رکھ لو، آج دھوکہ دے کے فراڈ کر کے لوگاں دے نال کاروبار کر کے اسی پیسہ تے کمائی جا رہے ہاں، اسی بلڈنگاں بڑھائی جا رہے ہاں، اسی عمارتاں کھڑیاں کر دے پے ہاں، اسی بڑے بڑے جائیداداں دے انبار لگا چھڈے نے، لیکن انہاں پیسے دے اندر دلی سکون اس واسطے نہیں، ساڈے گھر اندر سکون اس واسطے نہیں کیونکہ اسی انہاں چیزاں دے اندر تقوی اختیار نہیں کیتا، اسی بچے نہیں، جھوٹ تو نہیں بچے، اسی بچے نہیں، غلط بیانی تو نہیں بچے، اور انہاں نہ بچن دی وجہ کر کے اسی آج اس زمرے دے اندر آ چکے ہیں، آج اسی اس عذاب اندر مبتلا کہ دنیا دیا ساریاں ضرورتاں ہون دے باوجود سانو دلی سکون تے اطمینان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر انسان صحیح معنی دے اندر عبادت اختیار کرے تے اطمینان ہی اطمینان اور سکون ہی سکون ہے، اور پھر ان دے واسطے اللہ رزق دے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت مالک کائنات خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا بندہ تقوی اختیار کرے، جیڑا بندہ پرہیزگار بنے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر برائیاں تو بچ جائے، اچھائیاں ول جاندا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیا اور تقوی دا معنی کی ہے، اللہ کو ڈرنا کی ہے، خشیت الہی کیا ہے، تے سارے صحابہ اپنے اپنے معنی بیان فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے۔ حضرت عمر فرماندے نے ابی تو کیوں نہیں بیان کردا؟ ہر فرماندے نے عمر میرے کو معنی سمجھنا ہے، تقوی دا معنی ہے کہ دنیا دے اندر کسے خاردار جھاڑی دار رستے تو گزریے، اگر کسے جنگل جو گزرنا ہو جائے تے انہاں دے اندر بندہ اپنے آپ نو سمیٹ لیندا ہے، اے دے اندر اپنے آپ دا بچاؤ کر لیندا ہے، اپنے کپڑیاں نو بچاندا ہے، زمین تے پیر رکھدا ہے کہ زمین تے اندر کوئی موذی جانور نہ بیٹھا ہوئے، زمین تے ڈر ڈر کے پیر رکھدا ہے کہ زمین تے اندر کتے کانٹے نہ بچھا دیتے گئے ہون، اپنے کپڑیاں نو سیڑا تو جھاڑیاں تو بچاندا ہے کہ انہاں جھاڑیاں دا کانٹا لگ کر کے میرے کپڑے پھٹ نہ جان۔ اے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات تقوی ہے کہ بندہ دنیا دے اندر رہندے ہویا اپنے آپ نو برائیاں تو بچائی جائے، ڈر ڈر کے پیر رکھے کتے اللہ دیاں نہ فرمانیاں نہ ہو جان۔
ڈر ڈر کے اپنا قدم چکدا ہے کتے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں نہ ہو جان. اس بات دا نام تقوی ہے. اور اے جڑا بندہ ہے جدا تقوی اختیار کر لیندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جڑا بندہ جدا راستہ اختیار کردا ہے اللہ پاک اون دی دنیا دے زندگی دنیا دے راستے آسان فرما دیندے نے. اون دے رزق دے مسائل نو حل کر دیندے نے. اون دے دنیا دیاں پریشانیاں تے مصیبتاں دے راستے کھول دیندے نے. کدے واسطے جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دے اندر اس آیت دے زمرے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے صاحبزادے ایک قید دے اندر قید ہو گئے. دشمناں دے نرغے دے اندر آ گئے. انہاں نے جا کر کے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اے سارا ماجرا بیان فرمایا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے اپنے بیٹے تک پیغام پہنچاؤنا, اپنے صاحبزادے تک پیغام پہنچاؤنا کہ اللہ دے کولوں ڈر جائے, اللہ دا تقوی اختیار کرے, توبہ استغفار کرے. اے دے واسطے اللہ راستے آسان کر دے گا. اور اے بیان کر دے راوی بیان کر دے کہ حضرت عوف بن مالک بیان کر دے کہ میں انہاں نو جا کے اے وظیفہ دسیا نا کیڑا تقوی اختیار کرن والا, میں اے گل دسی نا استغفار کرن والی, میں دسیا نا خشیت الہی والا وظیفہ. انہاں نے کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے دشمناں دی قید وچوں وی کڈیا ہے تے پھر اللہ نے انہاں نو رزق بھی عطا فرمایا. بیان کر دے نے واپس آندیاں رستے دے اندر انہاں جو دشمناں دیاں بکریاں کھڑیاں نے, میں انہاں سارے ریوڑ نو اگے لگایا تے میں آ کر کے اپنے گھر آ گیا. اللہ بولا اللہ یعنی کہ جدو بندہ تقوی اختیار کردا ہے پرہیزگار بندا ہے, جدو بندہ اللہ والا بندا ہے, جدو بندہ اللہ تے یقین کر لیندا ہے, اللہ تے کامل ایمان لے آندا ہے, پھر اللہ دے واسطے رزق دے وسائل جو کھول دینے نا. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ ذوالجلال اس جگہ تو رزق عطا فرماندے نے, اس مقام تو رزق عطا فرماندے نے. وَيَرْزُقْهُ من حیث لا یحتسب, کہ بندے دا گمان نہیں کہ ادھروں بھی رزق مل سکتا ہے, بندے نو اندازہ نہیں ہے تو بھی رزق مل جائے گا, بندے نو یقین نہیں اس جگہ تو بھی رزق مل جائے گا. عرش والا رب اونا جگہ تو رزق عطا فرماندے نے جنہ جگہ تو بندے نو یقین کدی نہیں ہوندا. جویں قید اندروں انہاں نو آزاد بھی کرایا تے دشمناں دیاں بکریاں دے کے انہاں نو امیر بھی کر چھڑیا. یہ اللہ رزق دینا ہے. بندے نو یقین ہی نہیں, انہاں نو یہ کہ میں قید وچوں آزاد ہو جاواں, بندے نو یقین ہی نہیں کہ میں اپنا نکلاں گا قید چوں آزاد ہو جاواں گا. اینو سب تو بڑی یہی نعمت ہے کہ میں قید وچوں آزاد ہو جاواں. لیکن جدوں اے آزاد ہویا اللہ نے پھر انہیں کہ جنہیں دیر قید چ رہے ہیں اے دے تیرے واسطے رزق دے سبب کھولے نے, دشمناں دیاں بکریاں کھڑیاں نے ابھی نال ہے, اے دے رزق کھلدا ہے جدوں بندہ اپنے آپ نو تقوی پرہیزگاری دے اندر لے کے آتا. اللہ اکبر اللہ. امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے عام معیار تقوی دا ہے, برادریاں دا معیار نہیں ہے, بندے دیاں فضیلتاں دا معیار نہیں ہے. اللہ اللہ حضرات ذی وقار میں دا تقوی اختیار کر کے اللہ راضی ہو جائے. میرے نبی کائنات سرداراں دی محفل اندر بیٹھے نے, سرداراں دے نال گفتگو
کر رہے ہیں، ایک بندہ آ گیا ہے بھی نبی نے تے ہے بھی غریب دے آئے، ہے بھی کپڑے بڑے پرانے تے چلدا چلدا میرے نبی کو آیا، اینو نہ پتہ چلیا کہ آمینہ دلال سرداراں دے اندر بیٹھے نے، اینے آ کر کے میرے نبی کائنات کلو کچھ گلاں پوچھیاں نے تے آمینہ دلال دے سامنے بیٹھے کفارے مکہ دے سردار نے چنگیاں نہ سمجھیا نہ، انہاں نے اپنے دل اندر کہا ہے کہ غریب جب بندہ ساڈے وچ آ گیا، ایک ہی ماڑا جب بندہ ساڈے وچ آ گیا، ایک ہی کپڑے بھی پھٹے پرانے چنگا نہ سمجھیا، تے میرے پیغمبر اپنی گفتگو دے اندر شامل نے، اپنی گفتگو کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانہ تو وہی نازل فرمائی ہے، محبوب سونے آئے نہ سرداراں دی کی عزت ہے، انہاں سرداراں دا کی مقام ہے، انہاں سرداراں نو میں کی جانا، انہاں دے روپے پیسے نو میں کی جانا، عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، محبوب سونے آئے اے تیرے غریب جے صحابی دے بدن تے کپڑے نہ، انہاں کپڑیاں تے لگے پیوند نے نہ، انہاں پیوند تے ایک ایک پیوند تو میں سردار دیاں سرداریاں قربان کر دیا، اے عزتاں والا ابن مکتوم ہے نا، اے شانہ والا نبی نا صحابی ہے نا، انہاں دے پیوند مینوں اینے چنگے لگدے نے، امیراں دیاں دولتاں انیاں چنگیاں نہیں لگدیاں، کیوں لگدیاں نے؟ کیونکہ تقوی اختیار کرن والے، کیونکہ پرہیزگاری اختیار کرن والے، او مکے دے اندر نہ سردار نہ مکے دا سید زادہ ہے، نہ رنگ دا سفید ہے، نہ اندے کو سرداریاں نے نہ بادشاہیاں نے، اندے کول کچھ بھی نہیں ہے، آیا تے غلام بن کر کے آیا، آیا تے امیہ تے ہمارا کھاندا گیا، آیا تے غلامی دی زندگی اندر آیا، رنگ دا بھی کالا خیر تے حبشے تے اندر وان والا، اللہ اکبر کبیرہ، آکے میرے پیغمبر سید کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ آ کر کے بیعت کر لئی، میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لیا، نہ سردار ہے نہ سید زادہ ہے، نہ کوئی رنگ دا چٹا ہے، نہ کوئی دولتاں نے، ہے بھی غریب ہے بھی حبشے تو آن والا ہے بھی غلام ہے نا، لیکن مالک نے فیصلہ فرمایا نا، اِنَّا کَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور دنیا کائنات والے ہو، مکے دیاں دولتاں ایک پاسے، مکے دیاں سرداریاں ایک پاسے، مکے دے سارے بادشاہ اکٹھے ہو جان، عرب و عجم دے بادشاہ مل جاننا، وہ سارے مل کر کے اس کالے رنگ دے حبشی بلال دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کالے رنگ دے مقابلے نہیں، کیوں نہیں مقابلے؟ اِنَّا کَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے رنگ نہیں ویکھے تقوی دی وجہ تو چن لیا، اللہ نے رنگ نہیں ویکھیا، غریبی نہیں ویکھی، اللہ نے تقوی دی وجہ تو عزتاں عطا کر چھڑیا، اللہ نے دیاں غربتاں نہیں ویکھیاں، اینو اللہ پاک نے بیت اللہ تے چڑھا کر کے مؤذن رسول بنا چھڑیا، اللہ نے ایدے جسم تے پیوند نہیں ویکھے، اللہ نے ایدے جسم تے زخم نہیں ویکھے، اللہ نے تقوی دی بنیاد تے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کھولو اے شان تے مقام عطا فرمایا کہ چل دے زمین تے نہیں، اللہ پاک نے نہ دے قدمہ دی آخر جنت اندر پیدا فرما چڑی ہے، اِنَّا کَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے تقویٰ اینو کہنے نے تقویٰ، انج دا تقویٰ اختیار کرو، پھر دلی سکون۔ حضرت بلال نہ امیر نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچان ہے، غربت کی زندگی اور سادہ زندگی اور لہو لہان ہو کر کے آئے، میرے پیغمبر نے آ کر کے غلام بڑے، سادہ زندگی، نہ امیریت آئی، کپڑے پاندے پیران زدہ پاندے، پیران دا جتی نہیں ہے، لیکن اس پیران دی جتی تو بغیر والے نو اللہ نے چکے تے بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہو کر کے اذان دیندہ اعزاز عطا کیتا ہے، اور ہے کہتا اِنَّا کَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تقویٰ دی وجہ تو وہ اعتبار بے دنیا دیئے، دنیا درانے زندگی کسی نو پتہ چل جائے کہ میں جنتیا، اور اعزاز بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کہ دنیا کے اندر زندگی کے اندر پتہ
پتہ چل گیا کہ حضرت بلال دنیا تے چل دینے تے آواز جنت اندر آندی ہے، اور اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہو گیا کہ بلال دنیا تے بھی جندی تے آخرت تے بھی جندی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دلوں اللہ دا ڈر ختم نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھائی دیتی گئی، غلام نے لیا کر کے دیتی، آپ نے تناول فرمائی، فرمایا ابو بکر جانتے ہو مٹھائی کتوں آئی ہے؟ کیا نہیں تو عام روٹین چلے اندر ہی نہ چیزاں کھا لے دی ہیں؟ کیا باب اے میں زمانے جالی وچ ایک فار کڈے اسی جھوٹی گل کیتی، غیب دی خبر دے کے فراڈ کر کے پیسے کمائے سن، اوے انہیں اج مٹھائی دتی ہوندا، خمیازہ اج دتا ہے، اودوں نہیں دتا، آج انہیں اوندا صلہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر ورا و تقوی دے امام ابو بکر صدیق اٹھے، اپنے گلے اندر انگلی مار کے کیا کرن تو بعد اعلان کیتا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دا غلام ہوئے، محمد کائنات دا امتی ہوئے اور ان دے پیٹ اندر کوئی حرام دا لقمہ چلا جائے۔ اینا نام ہے تقوی۔ اے تقوی اختیار کرو تے کامیابی ہے، دلی سکون ہے، پھر ایک ٹائم دے لقمے اندر بھی اللہ سکون پیدا کرے گا، وگرنہ لکھاں کروڑاں اندر کھیل جاؤ، یہ حلال حرام دی تمیز نہیں، یہ جھوٹ تے سچ دا امتیاز نہیں، پھر حق و باطل دی ترازو نہیں، تے پھر انہاں اندر کدی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر دلی سکون اطمینان پیدا فرمائے، اللہ ساڑے دلانو بہتر فرمائے، اور ساڑی دنیا دی زندگی دی اندر ساڑے جڑے معاملات ہیں اللہ انہوں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب